کس قسم کی کمپنی؟ صارم نے پھر پوچھا۔ وہ کوئی دوائیوں کی کمپنی چلاتے ہیں۔ کس قسم کی دوائیاں؟ جان بچانے والی دوائیاں، روح نے جواب دیا۔ بہت غلط معلومات دی گئی ہے آپ کو۔ آپ کے شوہر جان بچانے والی دوائیاں نہیں بلکہ جان دینے والے اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی جان بھی لے چکے ہیں۔ آئی ایم سوری روح، لیکن تمہارا شوہر ایک قاتل ہے۔ ہی از اے مرڈرر۔ دبئی کا ایک بہت بڑا ڈان ہے۔ ڈان کا مطلب سمجھتی ہو نا تم؟ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک قاتل جس کی نظروں میں کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ چٹاخ! خبردار، جو آپ نے میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، مہربانی فرما کے یہاں سے چلے جائیں، یا پھر میں گارڈز کو بلا کر آپ کو دھکے مروا کر یہاں سے باہر نکلواؤں۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ روح، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہارا شوہر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا وہ بن رہا ہے۔ وہ تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ بہت پچھتاؤ گی روح، میری مدد کرو۔ ایسے انسان کی عام دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ جیل کے اندر ہے۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ ڈیول کا مطلب سمجھتی ہو؟ شیطان۔ وہ ایک شیطان ہے روح، اور انسانوں کی دنیا میں شیطانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بس کریں، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، روح تقریباً چلاتے ہوئے بولی، اور اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ صارم کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن روح نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تو روح نے یارم کو فون کر کے سب کچھ بتایا۔ وہ مسلسل فون پر رو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے یارم، آپ نے یہ ساری باتیں پہلے ہی مجھے بتا دی، ورنہ نہ جانے یہ گرا ہوا آدمی مجھے آپ کے خلاف کیا کیا بتاتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آپ قاتل ہیں، آپ نے خون کیے ہیں لوگوں کے، لیکن میں نے بھی اسے بتایا کہ آپ ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ایسا کبھی کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا ہر آنسو یارم کے دل پہ گر رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا صارم، میرے کام میں دخل اندازی کر سکتے ہو لیکن میری پرسنل لائف میں نہیں۔ تم نے میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ روح کا فون بند ہوتے ہی اس نے صارم کو فون کیا تھا۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی صارم نے فون اٹھا لیا۔ بھابھی کے ہاتھ کا تھپڑ کیسا لگا؟ پہلا سوال ہی بے ڈھنگا سا تھا۔ یارم، تو بہت غلط کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو دھوکہ دے کر آج نہیں تو کل اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ پھر کیا کرے گا تو؟ آج ثبوت نہیں تھا میرے پاس، کل ضرور ہوگا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ یارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ سوچنا بھی مت صارم، وہ کبھی تجھ پر یقین نہیں کرے گی، لیکن میری پیٹھ پیچھے میرے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تو جانتا ہے میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن یقین کر، میں ابھی تک تیری اس دوستی کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ آج کے بعد روح سے دور رہنا، اتنا دور کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آؤ، ورنہ اپنی بیوی اور بچی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اب اپنے معیار سے گر کر مجھے میری بیوی اور بچی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ صارم غصے سے چلایا۔ تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو گے تو مجھے بھی تو کرنا ہی پڑے گا نا صارم۔ جس طرح سے تجھے بھابھی اور مائرہ عزیز ہے، اسی طرح سے مجھے روح عزیز ہے۔ دور رہنا اس سے۔ یارم نے فون کاٹ کر شارف کو فون کیا۔ ہاں ڈیول، بولو۔ نظر رکھو انسپکٹر پر، آج میرے گھر پہنچ گیا تھا وہ۔ ڈونٹ وری، میں نظر رکھتا ہوں۔ اس پر شارف کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا صارم، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یارم اور روح کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ روح تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلے پاکستان سے دبئی آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب وہ اکیلی تھی، اب یارم اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ روح تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، وہ اب بھی اتنی دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتا تھا۔
صارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اس سے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی اسے کچھ نہیں بتا پایا، ورنہ اسے کچھ بھی بتانے کا اور نہ ہی اسے کچھ بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ یارم میرا ہاتھ پکڑ کے رکھے نا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت ہونا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا، اگر میں سو گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جانا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا تو اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اف ڈرپوک لڑکی! یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح اس کی طرف دیکھو، یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ روح نے ذرا سا اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے، دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ یہاں آ کر سیلفی بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے اسے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کا کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی تھی۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا، اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی، یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا۔ اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے بل، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، اگر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد بازو رکھے، پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے، روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بہت بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نہیں۔ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا، وہ تو یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں کبھی اس ملک کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔
ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص نہیں ہوتا۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے سوال پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پستول، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کے پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں کرتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات، یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے، ان سب کے جواب دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے، پھر اچانک اٹھ کر بولی۔ اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے، یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ بہت خوبصورت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے یہ جو کچھ آپ بتا رہی ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ایک جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم پہنتے ہیں، یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر کہا۔ یارم نے اسے اور بھی کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یارم میں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی۔ روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو یارم ذرا سا مسکرایا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے جیسے شام ہو؟ روح نے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو وہ معلومات ہے جو تمہیں میں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور ہفتے میں 15 دنوں کے بعد اگر ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا تو روح سے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج ہی طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کانپ کر بے حال ہو رہی تھی۔ I'm sorry میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہو یا نہ ہو، باقی ملکوں میں ہے،
اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ اب وہ شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سے ہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا، اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب نہیں نکلو گی؟ تم مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ تم مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اتنی سردی ہوگی۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی تھی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپلز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی، بھوکی کہیں کی۔ یارم اس کے گال پر چھٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر پھولوں کے بڑے بڑے بوکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں، آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بوکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی، گلاب کی ایک ننھی سی کلی جو ابھی کھیلی تھی۔ یارم میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں گے، کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ یہ۔ اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور ابھی میں اس پھول کو چھو ہی رہی تھی کہ کتنا پیارا ہے، لیکن میری جان سے بھی زیادہ پیارا نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا، وہ نہ سمجھی۔ وہ اس سے انچ بھر کے فاصلے پر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا، وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ یارم میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی، ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے کو اس سے یہ بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اٹھ جاؤ روح یار، کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئے جا رہی ہو، تمہاری یہ نیند پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پوری کرنے میں ہی گزر جائے گا، اٹھ جاؤ یار۔ وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، ہاں لیکن ساری روڈز برف سے بھری ہوئی تھی۔ روح نے کہا کہ اسے روئی جیسی برف خود پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح سے ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کہا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہاں لیکن اسے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر صرف اپنی نیندیں ہی پوری کرنی ہیں۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹھس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔
یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکتا تھا۔ وہ اس کمرے کے چھپے چھپے سے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا جو اس نے خریدا نہیں تھا بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برفباری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا معصوم سا بچہ۔ وہ اس کا ری ایکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور برف سے بھرا ہاتھ اس کے چہرے پر انڈیلنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا، وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ کر بیٹھی، اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ آپ کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو؟ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ لیکن افسوس، روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں جو اس کی پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یارم سوچتا ہوا جیکٹ اور شوز اتار کر اسے کسی تکیہ کی طرح اپنے باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کا سکون تھا۔ روح آخرکار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی، جبکہ یارم اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یارم، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ روح معصومیت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی، جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے پہلے یارم نے جو ظلم اس پہ کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ جاگ رہا ہوں بیبی، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مرے انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں۔ روح معصومیت سے اپنے بھوکے چوہوں کی داستان سنا رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہارے معصوم چوہوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا آئی لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ یارم، باہر تو بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی، سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی نا، تم اسے محسوس ہی مت کرو، بس تم آج رات کے سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں، اس کا ایک ایک پل ہم اپنی ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو روح جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی بھی نہ آتی۔ یارم، یہ دیکھیں کیا ہو گیا؟ وہ ابھی اپنے کپڑے نکال رہی تھی جب اسے اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یارم، یہ میرے کپڑے تو نہیں ہیں، دیکھیں یہ پتہ نہیں کس کے کپڑے ہیں، یہ جینز، یہ چھوٹی سی شرٹس، اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، یہ میرے نہیں ہیں۔ وہ حیران و پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی جو واقعی ہی اس کے نہیں تھے۔ یارم بھی پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے، رکو میں مینیجر سے پوچھ کے آتا ہوں، وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ یہ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا؟ روح منہ بنا کر بولی۔ روح منہ بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بیبی غصہ مت کرو، میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے، تب تک تم یہ سارے کپڑے واپس پیک کر دو، جس کے ہیں وہ اسے واپس بھی دینے پڑیں گے نا۔ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل آیا۔
ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں سر، آپ کی وائف کا بیگ جن لوگوں کے ساتھ بدلا ہے وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر چکے ہیں، ہوٹل کے مینیجر نے اپنی مخصوص زبان میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، یارم آئس لینڈڈ زبان میں جواب دیتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت بری خبر لایا ہوں میں۔ یارم کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے نا، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو کہ اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے، اسی کنڈیشن میں تمہیں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں یہاں پر انہی کپڑوں میں گزارا کرنا ہوگا۔ کہ تم چاہو تو ہم شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یارم میں تو ایسے کپڑے پہنتی ہی نہیں ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح، جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب ہم باہر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد کی وجہ سے میرا سرپرائز خراب ہو، اسی لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائق کپڑے دیکھو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لیں گے۔ لیکن وقتی گزارا تو کرنا ہی پڑے گا نا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب نہ عبایا آپ کے مجھے یہ بے فضول ناقابل قبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا بنیان پوچھ کر تو نہیں کیا؟ کیا روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی طرف متوجہ بنائیں۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل کپڑے ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینز کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس سلیوز لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں گی میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پہ پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھوڑی پر نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی، ایسے منہ بنائے ہوئے اپنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم کا اس پر غصہ کرنے کا بھی بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی، کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، سو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم، بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ، اچھا تو یہ مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا یار؟ یارم نے بتایا تو خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جنہیں وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلنے لگی تو باہر کافی